बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्लाह तबारक व ताला का फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, इस्लाम की नेमत अता फरमाई, ईमान की नेमत अता फरमाई। इस इस्लाम और ईमान के कुछ तकाज़े हैं और वो ये कि बुनियादी तौर पर उसको इस लफ्ज़ में ताबीर किया जा सकता है कि बुनियादी तकाज़ा ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारे, इत्तिबाए सुन्नत को अपना शिआर बनाए, अपना मकसद बनाए और ज़िंदगी के हर शोबे में रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की पूरी कोशिश करें। अब जैसा कि आप हजरात को मालूम है और मैं कई बार अर्ज भी कर चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सिर्फ इबादात में नहीं है। इबादात बेशक बहुत बड़ा आला अमल है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उम्रा, तिलावत, ज़िक्र, तस्बीह बहुत बड़ा रुकन अरकान हैं दीन के, लेकिन दीन इनमें मुनहसिर नहीं है। दीन ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहाँ नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताया और उसकी ताकीद फरमाई और रोज़े का और हज का और ज़कात का हुक्म दिया, वहाँ आपने अपने कौल व फ़ेल से इस बात की भी तालीम दी कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। यानी हर इंसान को, हर मुसलमान को ये चाहिए कि दूसरे के साथ भाईचारे का मामला करे, हमदर्दी का रवैया अपनाए और उसकी हत्तल इम्कान उसकी किसी मामले में मदद करने की ज़रूरत हो तो मदद करे, उसकी कोई हाजत है तो उस हाजत को पूरा करने के लिए जो असबाब हो सकते हैं वो इख्तियार करें। इसकी तालीम भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहमियत के साथ दी और यह पूरा बाब है मुआशरत का बाब कि एक दूसरे के साथ हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, दूसरों के साथ हमें कैसा रवैया अपनाना चाहिए। और उसका अस्लुल उसूल जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो ये कि अहिब्ब लिअखीका मा तुहिब्बु लिनफ्सिक वकरह लिअखीका मा तकरहु लिनफ्सिक, कि अपने भाई के लिए भी वही बात पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो और अपने भाई के लिए भी उसी बात को नापसंद करो जिसको अपने लिए नापसंद करते। यानी यह बहुत बड़ा असल उसूल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हम लोगों ने आपस में जिंदगी गुजारने के वक्त दोहरे पैमाने कायम कर रखे हैं कि मेरे लिए तो मेरे सारे हुकूक हैं, मुझे मेरे सारे हुकूक मिलने चाहिए और उस हुकूक की खातिर अगर किसी से झगड़ा करना पड़े तो झगड़ा भी करने को तैयार है, लेकिन दूसरे के क्या हुकूक है मेरे ऊपर और अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे क्या फराइज आयद किए हैं दूसरों के सिलसिले में, इसकी तरफ आमतौर से तवज्जो नहीं होती। अपने लिए कुछ और पैमाना है और दूसरों के लिए कुछ और पैमाना है। भाई हमारे यहाँ उर्दू में लतीफ़ा मशहूर है कि एक शख्स दूसरे के से कह रहा था कि
جب ہم تمہارے گھر جائیں گے تو تم ہمیں کیا کھلاؤ گے، اور جب تم ہمارے گھر آؤ گے تو کیا تحفہ لے کر آؤ گے؟ مطلب کہ ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. ہم تمہارے گھر جائیں تو مہمانی تمہارے ذمہ ہے، اور تم ہمارے گھر آؤ تو تحفہ لانا میرے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے. وہ ساری ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ میرے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے ذمہ کچھ نہیں ہے. میں جاؤں تو کیا تحفہ لے کے جاؤں اس کا تصور نہیں. تم میرے گھر آؤ تو میں کیا کھلاؤں اس کا تصور نہیں، بلکہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم مجھے کھلاؤ، تم میرے لیے تحفہ لے کے آؤ. تو یہ ایک ذہنیت ہے کہ آدمی اپنا بھلا سوچتا ہے، دوسرے کی طرف فکر نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. تم چاہتے ہو تمہاری عزت ہو، دوسروں کی عزت کرو. تم چاہتے ہو کہ تمہیں اچھی آمدنی ہو تمہاری، دوسروں کے لیے بھی کوشش کرو اور فکر کرو کہ ان کی بھی اچھی آمدنی ہو. تم چاہتے ہو کہ تم خوشحال ہو تو دوسروں کے لیے بھی چاہو کہ وہ خوشحال ہو. تم چاہتے ہو کہ دوسرے مشکل وقت میں میری مدد کریں تو تم بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کرو. اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ میں جو سلوک دوسرے کے ساتھ اس وقت کر رہا ہوں، اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتی. لیکن یہ اہم اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ہم اپنی عملی زندگی میں فراموش کیے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں. جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں یہ خیال نہیں آتا کہ اگر وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو مجھ پر کیا گزرتی. مثال کے طور پر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اور کسی شخص کا ذکر آ گیا، مسلمان بھائی کا، اس کی برائیاں بیان کرنی شروع ہو گئی، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا گیا. آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ کسی مجلس میں میری برائی کی جا رہی ہوتی، میرا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا تو مجھ پہ کیا گزرتی. اور یہ غیبت ہی کی بات نہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مجلس میں کسی کو شرمندہ کیا جاتا ہے، اس کی نقل اتار کر، اس کا مذاق اڑا کر اسے شرمندہ کیا جاتا ہے. تو یہ نہیں سوچتا کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ بھری مجلس میں میرا مذاق اڑایا جاتا، بڑی مجلس میں میری برائیاں بیان کی جاتی اور مجھ پر کیا گزرتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسری کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ میں ہوتا اور میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا تو میں پسند کرتا یا ناپسند کرتا. اگر اپنے لیے بھی پسند کر رہے ہو ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی پسند کرو. اپنے لیے ناپسند کر رہے ہو اس کے لیے بھی ناپسند کرو. یہ اصل اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ساتھ میں یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کر رہا ہے تو اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ جتنی دیر وہ اپنے بھائی کی کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی حاجت پوری کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خود اس کی اپنی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. ایک شخص کو مثال کے طور پر بیماری ہے، پریشانی ہے، بیماری کی وجہ سے آپ اگر اس کے علاج کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا علاج ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے، تو جتنی دیر آپ اس کے علاج میں خرچ کریں گے اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کی اپنی حاجتوں میں، آپ کے اپنی مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا. من کان اللہ فی حاجت اخی، اور بعض میں فی عون اخیہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور من نفس عن مؤمن کربتا، اگر تمہارے کسی بھائی مسلمان کو کوئی بے چینی درپیش ہے اور اس بے چینی کا تم کوئی مداوا کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہو، اس کی بے چینی دور کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کی بے چینی،
بیماری کی بے چینی ہو, بے روزگاری کی بے چینی ہو, فقر و فاقے کی بے چینی ہو, گھر میں جھگڑے کی بے چینی ہو, اس کو اگر تم دور کرنے کے لیے کوئی اقدام کرتے ہو, کوئی کوشش کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور فرمائے گا. آخرت کی بے چینی کوئی معمولی بے چینی نہیں ہے. جب حساب و کتاب ہو رہا ہے, میدان حشر قائم ہے, اعمال تولے جا رہے ہیں, جنت اور جہنم کے نظارے سامنے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں بھیجا جائے گا, اور اعمال کی گنتی ہو رہی ہے کہ کس نے کتنا عمل کیا تھا, کتنا وزندار عمل کیا تھا, اس کو تولا جا رہا ہے. اس وقت میں ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی, اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس وقت میں نہ کوئی کسی کی فکر میں نہیں ہوگا, صرف ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے, ماں سے, باپ سے, بیوی سے, اولاد سے, کہ بھائی تم اپنا کام جانو, مجھے تو اس اپنی پڑی ہوئی ہے, کسی طرح مجھے جہنم سے نجات مل جائے. یہ جو بے چینی ہے, فرمایا کہ اگر تم نے کسی مسلمان کی بے چینی دور کی ہے, بلکہ مسلمان کی قید بھی نہیں ہے, کسی بھی انسان کی بے چینی تم نے دور کی ہے اور دور کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ وہاں کی بے چینیوں میں سے کوئی نہ کوئی بے چینی تمہاری دور کریں گے. اتنی بڑی عظیم فضیلت ہے کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی, اس کی بے چینی کو دور کرنے کی. ایسا ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اس میں ہر مسلمان کا درد دل میں ہو. اس کے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب اگر کوئی مسلمان کسی بے چینی میں مبتلا ہے تو اپنی حد تک کوشش اس کے لیے کرے کہ کسی طرح دور ہو. اور اگر وہ بے چینی یا وہ پریشانی وہ کسی ایک فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, پوری قوم پر آئی بھی ہے, تو اس صورت میں اس قوم کے ساتھ یا اس گروہ کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ حتی الامکان اس کی مدد کرنے کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ایسا ہونا چاہیے جیسے مجھ پر یہ کیفیت گزر رہی ہے. اب آپ دیکھیے آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. فلسطین میں اس وقت مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اتنا قتل عام ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں, ان کا نام بھی رکھا نہیں گیا, ان کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے. ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں. ہسپتالوں میں جہاں ساری دنیا کا قانون ہے, بین الاقوامی قانون, کہ جنگ کی حالت میں ساری دنیا کی اس قانون کو مانتی ہے کہ ہسپتالوں پہ حملے نہیں کیے جائیں, مگر ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں. ہسپتالوں کے ان شعبوں پر حملے ہو رہے ہیں جو آئی سی یو کہلاتے ہیں, انٹینسو کیئر یونٹ, جس میں کوئی آدمی بالکل ایسے وقت میں داخل کیا جاتا ہے جب اس کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے, اور اس وقت میں اس کا خاص علاج کیا جاتا ہے. وہاں جو زیر علاج ہیں ان کے اوپر بمباری کر کے ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اب تک 35,000 سے زیادہ مرد, بچے, عورتیں شہید ہو چکے ہیں. 35,000 سے زیادہ. یہ تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. اتنا دنیا کی تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھیے تو 6 مہینے کے اندر اندر یہ اتنی بڑی تعداد میں شہداء, یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. اور تاک تاک کر حملے کیے جا رہے ہیں, اور ان لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں جو ان بیچاروں کے لیے جو بھوک کا شکار ہیں, جن کے پاس پانی نہیں ہے, جن کے پاس بجلی نہیں ہے, جن کے پاس دوا نہیں ہے. ان کی مدد کے لیے اگر کوئی قافلہ جاتا ہے, اس قافلے پر حملہ کیا جا رہا ہے. انسانیت کی ساری قدروں کو پامال کر کے, انسانیت کے ہر وصف کو رونٹ کر اس وقت اسرائیل ایک ایسا جنونی دشمن بنا ہوا ہے, فلسطین ہی کا نہیں,
पूरे आलम इस्लाम का दुश्मन बना। और वो रोज हम नजारे देखते हैं जिनके बारे में अक्सर व बेशतर आजकल तो सोशल मीडिया के अंदर कोई चीज छुपी नहीं रहती, सब नजारे आपके सामने आ रहे हैं। बच्चों को किस तरह ज़बह किया गया, इंसान औरतों को किस तरह तबाह किया गया, किस तरह भूखों मारा जा रहा है, फाकों की कैफियत आ गई है। जो लोग बाहर से इमदाद भेजते हैं वो इमदाद को नहीं पहुंचा दिया जा रहा। एक इलाके से शहरियों को आखिर में जाकर रफा के इलाके में मुंतकिल किया गया था कि वहां पर वो सुकून से रह सके। लड़ाई गजा के अंदर हो रही है, गजा के दूसरे इलाकों में रफा के अंदर आकर 12 लाख 13 लाख मुसलमान मुंतकिल किए गए और खेमों में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके ऊपर अब हमले शुरू कर दिए गए। जिस रास्ते से रफा के रास्ते से इमदाद पहुंचाई जा रही थी वो रास्ता बंद किया जा रहा है। ये सारे मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इस हादसे से ज्यादा बड़ा हादसा यह है कि सारे मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान, उनके कान पर जूं नहीं रींग रही, उनकी इंसानी गैरत, इस्लामी गैरत का जनाजा निकल गया है। और किसी के कोई ईमानी गैरत भी नहीं जागती, किसी की इंसानी गैरत भी नहीं जागती कि इन मजलूम मुसलमानों की असलहा से मदद करे। इसराइल को अमेरिका भारी असलहा मुसलसल फराहम कर रहा है और वही असलहा मुसलमानों पर इस्तेमाल हो रहे हैं और उनसे उनको तबाह किया जा रहा है, उनके खानदान उजाड़े जा रहे हैं। लेकिन सारे मुसलमान मुल्क, मैं हैरान होता हूं बाद औकात के गैर मुस्लिम मुल्कों में, अमेरिका में, बरतानिया में, जर्मनी में, बहुत से यूरोपीय मालिक में इतने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं इसराइल के जुल्म के खिलाफ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और नारे लगाए जा रहे हैं, इसराइल के झंडे जलाए जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। मगर गैर मुस्लिम मुल्कों में मुसलमान मुल्क खामोश बैठे हैं। मुसलमान मुल्कों के कानों पर जूं नहीं रींगती, उनकी कोई रगे हमीयत नहीं जागती, उनको कोई गैरत नहीं आ रही और वो आंखों से तमाशा देख रहे हैं, तमाशाई बनकर देख रहे हैं। इस पर जितना हसरत और जितने अफसोस और का इजहार किया जाए कम है। यह तो हुक्मरानों की बात है। अल्लाह ताला से सही फरियाद कर सकते हैं, या अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा कि किसी तरह अगर पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा होकर मराकश से इंडोनेशिया तक इकट्ठा होकर अगर मुकाबला करे तो इसराइल चंद दिनों का भी नहीं है, मेहमान नहीं है, खत्म हो जाएगा। लेकिन चुप साधे बैठे हैं। इनके पास मसाइल है। एक यमन ने थोड़ा सा बाबुल मंदब का रास्ता बंद किया तो उसकी वजह से इनको कितनी मुसीबतें पेश आ गई हैं। लेकिन पूरा आलम इस्लाम जिसके पास बड़े मसाइल हैं, असबाब हैं, असलहा हैं, रास्ते हैं, वो खामोश तमाशाई बनकर नजारा देख रहा है। लेकिन हम क्या करें? हकीकत यह है कि बेबसी का ऐसा आलम है, बेबसी का यह आलम है कि हमारे दिल में जज्बात उमड़ते हैं और दिल चाहता है कि किसी तरह अपनी जान कुर्बान कर दें इस जिहाद के अंदर, लेकिन रास्ते बंद हैं, पहुंचने का रास्ता नहीं है। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? दिल में तड़प तो मौजूद हो, अगर तड़प मौजूद हो तो वो खुद रास्ते भी निकालती है। मैं आम अपने भाइयों से और बहनों से अर्ज करता हूं कि एक तो उनकी माली इमदाद यह हर मुसलमान का फर्ज है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उसका सिलसिला शुरू कर रखा है। मैं हैरान होता हूं उस शख्स पर कि जो खूब कमा रहा है,
لیکن اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ میں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے مظلوم بھائیوں کو بھیج دوں. راستے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ راستے بند ہیں، راستے موجود ہیں. اگرچہ وہاں جا کر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ان رکاوٹوں کے باوجود مدد پہنچ رہی ہے. تو اس میں کوئی حصہ ڈالنے کا جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا ایک مسلمان کے دل میں؟ چاہے وہ 1 روپے کا کیوں نہ ہو، 10 روپے کا کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کیا گنتی نہیں دیکھی جاتی، جذبہ دیکھا جاتا ہے. ایک تو اس طرف ایسا لگتا ہے کہ توجہ جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے. دوسری ایک چیز جو وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو میں مختصراً آپ حضرات سے سب سے انتہائی درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اور کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے جو ان کو پہنچا سکے، ہمارے پاس جانے کا راستہ نہیں ہے جو وہاں پر چلے جائیں، ہمیں لڑنا نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے جا کے ہم ان کی مدد کر سکیں، اگر مالی مدد کے ساتھ ساتھ اگر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں مگر وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. اتنے بھاری اسلحہ کے مقابلے میں، اتنی بھاری جنگی طاقت کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو شکست نہیں دی جا سکی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرا رہا ہے. اس سے تو مانگے اور یہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح ہمارے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. اب مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کرے، چلتے پھرتے آدمی دعا کرے، دل پر یہ خیال مسلط رہے اس کے. یہ مگر آدمی پھر بھول جاتا ہے، یعنی دل میں خیال آتا بھی ہے مگر بھول جاتا ہے. تو میں یہ ایک ذہن میں تجویز آئی ہے آپ حضرات